اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس حدیث ہے کہ وجاء رجل، ایک آدمی آیا. جاء رجل، ایک آدمی آیا. کس کے پاس؟ الی علی بن الحسین علیہم السلام. علی ابن الحسین علیہ السلام یہ کون ہیں؟ کون سے امام ہیں؟ چوتھے امام. اچھا، علیہم السلام میں علیہما میں تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ کی ضمیر کیوں استعمال کیا رضی صاحب؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کن پہ سلام ہو رہا ہے؟ کس پر کس پر؟ چوتھے امام اور امام حسین. ہاں، یعنی علی ابن الحسین، علی پر اور حسین پر. علی کس کا نام ہے؟ چوتھے امام کا، علی زین العابدین. ٹھیک ہے، امام حسین کے بیٹے. تو جاء رجل الی علی ابن الحسین علیہم السلام، ایک انسان چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا. فسألہ عن مسائل، آنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے کچھ مسئلوں کا سوال کیا، کچھ مسئلے پوچھے. فأجاب، پھر آپ نے جواب دیا. اس نے کچھ سوال پوچھے، ہمارے چوتھے امام نے کیا کیا؟ ان کے جواب اس کو فراہم کر دیے. ثم عاد، پھر وہ پلٹا، چلا گیا پوچھ پاچھ کے. آیا، جو پوچھا آیا، جو سوالات اس نے کیے امام نے اس کے جواب دیے، چلا گیا، پھر واپس آیا، پلٹا. آدھا یعنی ثم آدھا، پھر پلٹا. لیسأل، یہ لام تعلیل ہے. لیسأل، تاکہ پوچھے، اس واسطے پلٹا تاکہ کچھ اور پوچھے. مثلہا، اسی جیسے کچھ اور سوال، پھر کچھ اور سوال پوچھنے کے لیے آ گیا. فقال علی بن الحسین علیہ السلام، جب دوبارہ پلٹ کے آیا، فقال علی بن الحسین علیہ السلام، تو چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مکتوب فی الانجیل، کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے. مکتوب فی الانجیل، انجیل میں لکھا ہوا ہے، مکتوب ہے. لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، جس چیز کو تم نہیں جانتے اس کا علم نہ طلب کرو، اس کو جاننے کی کوشش نہ کرو. آئے سمجھ میں؟ آپ جو جانتے ہیں اس پر کیا کریں؟ عمل کریں، مزید جاننے کی کوشش نہ کریں. ابھی الٹا ہو گیا ہے کہ نہیں زمانہ؟ جان کر نہ پھر بھول جائے تو، جان کر پھر بھول جائے تو اس کا ایک الگ باب آئے گا کہ جانتا ہے اور پھر بھولتا ہے. بھولنا انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ العلم وحشی لا يحصل الا بالتکرار، علم جنگلی جانور ہے، وحشی جانور ہے. لا يحصل، حاصل نہیں ہوتا، پکڑ میں نہیں آتا. الا بالتکرار، سوائے یہ کہ آپ کیا کریں؟ اس کی تکرار کریں. تو صفحے تو تکرار ہو نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ اتنا ہی لیں جتنا ہضم کر سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے آپ بہت زیادہ لینے کی؟ آپ 10 پیج پڑھو، 10 پیج نہیں آپ یاد رہے گا، لیکن ایک صفحے کو 4 بار پڑھیے، یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو سب ٹائم تو اسی میں نکل جائے گا. اسی لیے تو محنت کرتے ہیں، اسی لیے تو محنت ہوتی ہے. محنت کیوں درکار ہوتی ہے؟ العلم لمن تفرغ له، یہ حدیث گزری ہے آپ کے سامنے. العلم لمن تفرغ له، علم اسی کو ملتا ہے جو اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ فارغ ہو جاتا ہے. کتنا جتنی کر سکے. دن رات کس کے لیے وقف ہے؟ شہریہ کیوں دیا جاتا ہے؟ پکا پکایا کھانا آپ کو کیوں ملتا ہے؟ اسی لیے نا کہ بھائی کسی طرح کی ٹینشن نہ ہو، آپ کا مکمل ذہن کہاں رہے؟ پڑھائی پہ. موبائل آپ کا کیوں جمع ہے؟ اسی لیے نا کہ ذہن میں تشویش پیدا نہ ہو. آپ کا فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ پڑھائی پہ. کہہ رہے ہیں کہ علم بھی تو ہم نہیں جانتے، لیکن جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. علم بھی تو ہم جو پڑھ رہے ہیں
بھی تو ہم نہیں جانتے لیکن جانتے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس جواب سے کیسے مطلب نہیں اب آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے کیسے اب دیکھیے کہہ رہا لا تطلبوا علم ما لا تعلمون جو آپ نہیں جانتے اس کو جاننے کی کوشش مت کرو ولما تعملوا بما علمتم کہ اگر تم عمل نہیں کرو گے بما علمتم جو تم جانتے ہو اس پر ولما تعملوا اگر تم عمل نہ کرو بما علمتم جس کو تم نے جانا فإن العلم اذا لم يعمل به کہنے اگر علم اذا لم يعمل به جب اس پر کیا کیا جائے عمل نہ کیا جائے لم يزد صاحبه الا كفرا تو اس کے جاننے والے کو صرف اور صرف اس کے کفر میں اضافہ کرتا ہے. اللہ آج سوچیے معاشرہ کیوں برباد ہے. کس میں اضافہ ہو جائے گا کفر میں. وَلَمْ يَزْدِدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعُدًا اور اضافہ نہیں کرے گا سوائے کہ وہ علم آپ کو کس سے دور کر دے اللہ سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بڑے سے پڑھے لکھ بہت جب زیادہ پڑھ لیتے تو کیا ہوتا ہے نہ محبت اہل بیت کی قدر ہے نہ قرآن کی قدر ہے نہ امام بارگاہوں کی عظمت ہے نہ روزوں کی عظمت ہے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کہنے کب ایسا ہوگا کہ آپ نہ اللہ سے دور ہو نہ ایمان آپ سے دور ہو. کب ہوگا جب آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر کیا ہو عمل پیرا ہو. کوشش تو کرنی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ شیخ عباس قمی نے جب مفاتیح الجنان لکھی ہے تو مفاتیح الجنان لکھنے کے بعد 1 سال تک گھر سے نہیں نکلے. اس میں جتنے عمل انہوں نے درج کیے ہیں ہر کو ایک مرتبہ بجا لائے کم سے کم 1 مرتبہ. دن کے باعث دن کے جو ہے نا روز کے اعمال ہیں کہ نہیں اس میں جو ہیں سب کو ان میں عمل میں لے کے آئے تاکہ جو لکھا جا رہا ہے اس میں کیا پیدا ہو سکے اثر پیدا ہو سکے. کس کی باتوں میں اثر ہوتا ہے جو عمل پیرا ہوتا ہے. ورنہ کیا آیا تھا اوپر ایک حدیث آئی تھی ہمارے پاس زلت موعدتہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ پانی. ہاں ان ابی عبداللہ چھٹے امام سے دیکھیے اوپر حدیث ہے نا قال ان العالم اذا لم يعمل بعلمه کہ اگر عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے زلت موعدته عن القلوب تو لوگوں کے دل سے اس کی نصیحتیں کیا ہوتی ہیں بہہ جاتی ہیں. کما یزل المطر عن الصفا جیسے پتھروں سے بارش کا پانی کیا ہوتا ہے سرایت نہیں کرتا بلکہ بہہ جاتا ہے. ویسے ہی آپ کی نصیحتیں ایسے ہی نکل جائیں گی ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نصیحتیں با اثر ہوں تو جو سیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ اس پر کیا کریں عمل کریں. تب جا کے آپ کی شخصیت بھی بنے گی ایمان آپ کا مضبوط ہوگا یقین میں اضافہ ہوگا اور اللہ سے قرب کا باعث بنے گا. کفر سے محفوظ رہیں گے اور اللہ سے بھی دور نہیں ہوں گے. ورنہ کیا ہے مکتوب فی الانجیل انجیل میں لکھا ہوا ہے لا تطلبوا علم ما لا تعلمون جو آپ نہیں جانتے بہت زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں. آپ جب دیکھ لیں کہ ہاں اتنا جو ہم نے جانا اس پر اب عمل پیرا ہے. اسی لیے تو کہا گیا تھا وہ جو آیا تھا رسول اسلام کے پاس من یعمل مثقال جس کو سورہ زلزال کی ٹھیک ہے کہا یہ ہو گیا بس کافی ہے اتنا. اب ہمارا اتنا ہی یقین ہو جائے کامل اگر اسی پہ یقین ہو جائے کہ جو ہم جو کر رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے اس کی جزا ہمیں ملے گی یا اس کی سزا ہم کو ملے گی. انسان برائی کر سکتا ہے غیبت کرے گا حسد کرے گا برائیاں کرے گا کسی کا قبضہ کرے گا چوری کرے گا. اب آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. انسان اسی کو کیا کرتا ہے
فراموش کر جاتا ہے. تو اتنا بھی اگر یقین پیدا ہو جائے تو وہی ہے علم. کون سا علم فائدہ مند ہوگا؟ آج سماج میں یا علماء کے اندر جو رکھنا پیدا ہے، جو خرابیاں واقع ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج معاشرہ تباہ و برباد ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے علم پر عمل پیرا نہ ہونا. واجب نماز پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اللہ پہ احسان کر دیا ہے، امت سے ہم کیا ہو گئے ہیں؟ بہتر ہو گئے ہیں. کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، کہ جو آپ نے جانا ہے کم سے کم اللہ اس پر کیا ہو، آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. کوشش تو کر سکتا ہے آدمی. ہمیں نہیں کہہ رہا منطق پہ عمل کرو، منطق پہ تو زندگی میں انسان عمل کرتا ہے، وہ قاعدے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. لیکن جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں ان پر تو عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ؟ اخلاق حسنہ ہیں، آداب الہیہ ہیں، ٹھیک ہے. اخلاق میں جو کچھ آپ نے باتیں پڑھی ہیں وہ کیا صرف پڑھنے کے لیے، امتحان دینے کے لیے پڑھی ہیں کہ عمل پیرا ہونے کے لیے؟ اخلاق کس لیے؟ ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے رہیں، آئی سمجھ میں، نصیحتیں کرنے جائیں، ممبر پہ جمعے کا خطبہ دے دیں، واضح نصیحت کریں. خود کا کردار ہمارا کیا ہے؟ ہم بھائی بہنوں سے کیسے پیش آ رہے ہیں؟ اپنے والد کو تو میں گالی دیتا ہوں، ان کے احترام کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہوں. دوسرے کو کہوں کہ اپنے والد کا کیا کرو؟ احترام کرو. ان کی آواز پہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو. تو ہماری نصیحت کا کوئی اثر ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم خود اپنے والد کے ساتھ کیا کرتے ہوں؟ ادب و احترام سے پیش آتے ہیں. صبح خود اپنے بچوں کی پرورش اچھے سے کرتے ہوں، پھر ہم دوسروں کے بچوں کے لیے کہیں گے تو اس کا ایک اثر مرتب ہوگا. صرف ایسا ہی نہیں ہے، زندگی کے ہر امور میں آپ خدا کو کتنا مد نظر رکھتے ہیں، قرب خدا کو کتنا مد نظر رکھتے ہیں. بھائی مستحبات و مکروہات جو بتائے گئے ہیں یہ قرب خدا کا باعث ہے کہ نہیں ہے کہ کوئی عمل آپ بنا بسم اللہ کے شروع نہ کریں؟ اگر آپ کو ہر کام کے وقت یہ خیال رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو ہر وقت کیا رکھ رہے ہیں؟ شاہد رکھ رہے ہیں کہ نہیں ہر معاملے میں؟ کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کر رہے ہیں. کہیں داخل ہو رہے ہیں، کچھ عمل کر رہے ہیں. یعنی زندگی کے امور میں جو کچھ ہم نے جانا ہے مستحبات و مکروہات کے اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر کیا ہو؟ عمل پیرا. ورنہ تو ان کے جاننے کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ نقصان. اس لیے کہ ان کا جاننے والا کس میں اضافہ ہو جائے گا؟ اس کے کفر میں اضافہ ہو جائے گا اور خدا سے دور ہوگا. تو ایسا علم جو خدا سے دور کر دے، کفر میں جانے. کفر کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے قریب کرتا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ یقین بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالارکان. دل سے یقین، زبان سے اقرار اور عمل سے کیا کرنا؟ ارکان کے ذریعے سے عمل پیرا ہونا. یہی ایمان کی تعریف ہے. تو کفر کیسے بڑھتا چلا جائے گا؟ یعنی ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو کفر بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ بڑھنا. ایک ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ کامیابی میری ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے. یہ نہ سوچیں کہ اس میں اللہ نے ہمیں توفیق دی تب یہ ہم کام کر پائے، اللہ نے قوت دی تب یہ کام کر پائے، اس نے ہمیں اس قابل بنایا تب ہم یہ کام کر پائے. تو دونوں سوچ میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حتماً آنا ہے. اس کا اثر مرتب ہوگا. دن بھر وہی عمل کرتے رہیں گے تو آپ کمائے سے. ہاں، اب ان عمل میں بھی آپ کو بتائیں اللہ، میں کہہ رہا ہوں جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ نے اس لیے کریے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اولاد کا، ماں باپ کا خرچ اٹھانا آپ پر کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے. کہا اللہ نے اگر یہ فرض نہ کیا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ جا کے خانہ کعبہ میں بیٹھ جاتا، مصلی عبادت بچھا دیتا، پورے سال کہاں رہتا ہے؟ اعتکاف میں رہتا. یہ کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے نا. اپنے بچوں کی ذمہ داری کا اٹھانا وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اپنے والدین کی ذمہ داری کا اٹھانا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت مختلف ہے. تو وہی ہے کہ جو ہم جانیں کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس پر ہم عمل پیرا ہوں. الحمدللہ رب العالمین.